السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو یقیناً آپ کو انتظار ہوگا اسلامک سٹوری کا، جو کہ ہم سن رہے تھے ہولناک عذاب۔ تو کہ وہ ہولناک عذاب کیا تھا؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تھا، جو ان پر آیا تھا ایسا عذاب، اور وہ کس وجہ سے آیا تھا۔ مزید چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب کہ کس طرح سے کہ میں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ۔ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تم کیوں زمین میں فساد کرتے ہو، نہ فساد کرو، اشیاء کو کم تول کر مت دو۔ تو اسی طرح جون سا تھا، انہوں نے ماپ تول سے کمی سے روکا، زمین میں فساد کرنے سے منع کیا، ظلم، ڈاکہ زنی اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے روکا۔ آپ انہیں بڑے پیار اور محبت سے ان گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ صرف کافر ہی نہیں تھے، بتوں کو ہی نہیں پوجتے تھے، بلکہ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں۔ ایک بڑی برائی ان میں یہ تھی کہ انہوں نے خریدنے کے باٹ اور بنا رکھے تھے اور فروخت کرنے کے اور، یعنی بیچنے کے، یا پھر خریدتے وقت پچھلے پلڑے کے نیچے زائد وزن چپکا دیتے تھے اور فروخت کرتے وقت اگلے پلڑے کے نیچے وزن لگا دیتے تھے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ یہ اس دور میں بھی یہ کام تھا، اور آج کے دور میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کبھی ریڑیوں پہ جا کر دیکھیں فروٹس وغیرہ کے، تو وہ جب تول کے دیتے ہیں نا تو نیچے کیا کرتے ہیں، باٹ پہ ذرا غور سے دیکھیں تو وہ اس پلڑے کے نیچے نا ایک چھوٹا سا باٹ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جو میگنیٹ کا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ چپکا دیتے تاکہ بھئی ہمیں پیسے زیادہ ملیں اور ہم چیز کم تول کے دیں۔ تو یہ جون سی چیز تھی، اسی طرح جب وہ چیز خریدتے تو اصل وزن سے زیادہ وصول کرتے اور جب فروخت کرتے تو اصل وزن سے کم دیتے تھے۔ کم تولنا بھی چوری کی ایک قسم ہی ہے نا۔ اسی طرح وہ خود غرض ہو کر رہ گئے تھے، انہیں بس صرف اپنی پڑی ہوتی تھی کہ ہماری جیب میں پیسہ آ جائے ناجائز طریقے سے۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، مال کی محبت نے انہیں کہیں کا بھی نہ چھوڑا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے منکر تھے۔ اللہ کا انکار خود غرضی سکھاتا ہے اور سخت دل بناتا ہے۔ آپ بار بار ان سے فرماتے تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ پھر اس کے علاوہ آپ ان سے یہ بھی فرماتے تھے کہ تم جون سے ہو سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھ کی تلاش میں لگے رہو۔ ان لوگوں کو جن سے مال نہیں ملتا تھا یہ کیا کرتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برے کام سے بھی روکا، اور آپ نے اللہ کی نعمتیں انہیں یاد دلائی تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ان سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی پہلی امتوں نے تمہاری طرح نافرمانیاں کی، زمین میں فساد پھیلایا، اللہ نے انہیں بہت طاقت دی تھی، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اپنی طاقت اور زیادہ تعداد کی وجہ سے وہ کیا ہوا، ان کو غرور آ گیا، تکبر میں مبتلا ہو گئے، پھر ان کا انجام بھی ایسا ہی ہولناک ہوا۔ میں تم سے بھی یہی کہتا ہوں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برس پڑے، اور سابقہ قوموں کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یہ آپ نے انہیں تنبیہ کی تھی، لیکن افسوس ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا۔ دیکھیں، شیطان نے قبضہ، بس انہیں کچھ ادھر ادھر کا سنائی نہیں دیتا تھا، جھوٹ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی محبت بڑی نصیحتوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے والدین بھی ہمیں کچھ اگر ہم غلط کام کر رہے ہوں ہے نا تو وہ منع کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی، ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے، جس طرح سے ہم بھی دیکھیں خوف زدہ نہیں ہوتے کہ ہمیں والدین ہمیں کسی برائی سے روک رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے گا یہاں پہ اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جواب میں کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ پھر وہ مذاق سے کہتے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، آپ ان کی ہر بات برداشت کرتے رہتے، ان کی باتیں آپ کو تبلیغ سے نہ روک سکیں۔ آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی، ان کا مذاق برداشت کرتے رہے، پہلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی تلقین انہیں کرتے رہے۔ خاص طور پر آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ آپ سے کچھ ہی پہلے کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم میں سے کچھ دور بھی نہیں۔ مدین والوں پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، وہ اپنی نافرمانی پر اڑے رہے اور کہنے لگے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، اور ہم تو بس تمہیں ایسے ہی جانتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ تجھے تو ہم اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ تو ان کی اس بات کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے انہیں پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر جب آپ اپنی قوم کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ وہ کفر سے باز آنے والے تو ہے نہیں، ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے، ہدایت نہیں پکڑیں گے، تب آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ کہ تم نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا، ہدایت والے راستے کا انکار کیا، اب جس چیز پر تم ہو ڈٹے رہو، جو چاہو کرو، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دردناک عذاب کس کو گھیرتا ہے اور ہم میں سے کون چھوٹتا ہے، تم یا میں۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ تم پر کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ نے انہیں اور ایمان نہ لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی تبلیغ سے اگر باز نہیں آتے تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے اچھے اخلاق اور پر اثر آواز سے ان کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ دیکھا کتنی خوبصورت بات کہ اپنے اخلاق کو انسان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی بات کرتے چلے جائیں۔ تب وہ کیا ہوا کہ تب وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ اب وہ دیکھے پلاننگ کرنے لگے، یا پھر وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ وہ اپنی طرف سے ایک تو پلاننگ کرتے، دوسرے کیا کہتے تھے کہ یہ جو ان سے ہے نا، یہ اپنا دین چھوڑ دیں
یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور بتوں کی عبادت کرنے لگے جو ہاتھوں سے بنائے گئے بت ہیں، پتھر کے، لکڑی کے۔ تو ان کے قوم کے جو متکبر سردار تھے نا، وہ کہنے لگے اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہ دیکھیں انہوں نے کیسے تڑی لگائی کہ واپس آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ کتنا خوف ہوتا ہے نا اپنے گھر سے نکلنا، کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا اپنی جگہ سے۔ تو ان کی بات کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح سے آتا ہے، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آپ نے قوم کے مطالبے کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ بے شک حق کو چھوڑ کر باطل راہ کو اپنایا نہیں جا سکتا، ایمان کے نور کو چھوڑ کر، اس کی روشنی کو چھوڑ کر کفر کے اندھیرے قبول نہیں کیے جا سکتے نا۔ تو پھر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس بد دعا کی بھی پرواہ نہ کی، الٹا آپ پر ایمان لانے والوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اب دیکھیں عجیب سی باتیں کرنے لگے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کے سبب ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ پکڑا، زمین نے ایسی حرکت کی کہ اس سے ان کی روحیں نکل گئی، ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھیں، نہ ان میں کوئی حرکت تھی نہ ہی روح۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جس نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی کوئی بسا ہی نہ ہو۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ ان پر صرف زلزلے کا ہی عذاب نہیں آیا بلکہ اللہ نے ان پر کئی قسم کے عذاب جو ان سے تھے وہ کیا کیا تھا، وہ نازل کیے تھے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دیکھیں جس طرح کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو عذاب تھے یہ ان پر نازل فرمائے تھے، بے شمار مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ جس طرح وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے اسی طرح ان پر عذاب بھی مختلف قسم کے آئے۔ ان پر ایک عذاب چیخ کا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارا حکم عذاب پہنچ چکا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ زلزلے اور چیخ کے علاوہ ایک عذاب سائبان کا بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا اور انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے ہی بھاری دن کا عذاب تھا۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الظلہ کا عذاب نازل کیا، یعنی سائبان والے دن کا عذاب۔ یہ اس طرح نازل ہوا کہ پہلے انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط کیے رکھی۔ وہ ایسی گرمی اور دھوپ تھی کہ اس میں نہ تو پانی نے انہیں فائدہ دیا، نہ سائے نے کچھ آرام پہنچایا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ ان پر برس پڑا، ساتھ ہی زمین نے بھی حرکت کی، بہت زبردست زلزلہ آیا۔ پھر آسمان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور روحیں جسم سے نکل گئیں۔ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، ایسے ہو گئے جیسے کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہیں تھے۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیے اس شہر سے نکل گئے۔ اس وقت وہ فرما رہے تھے، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں، کیوں غم زدہ ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ جو کیسٹ لگی ہوئی تھی ختم ہوتے ہی خالد احمد فردوسی کا سر اب شرم کے جھک گیا۔ پھر انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور بولے، میرے بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ لالچ اور حرص نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اب میں آج سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی ماپ تول میں کمی نہیں کروں گا۔ یاد آیا آپ کو کہ شروع میں ایک شخص آیا تھا تو اس نے کیسے کہا تھا کہ میں تو یہ اس طرح سے فائدہ اور نفع، جو آج میں نے یہ مال جمع کیا، آج میں نے فلاں سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے نا، یہ وہی سلسلہ تھا۔ تو اب اس نے جب یہ قصہ سنا، دیکھے اس نے بھی توبہ کر لی، کیونکہ اسے ڈر آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو کسی بھی وقت آ کے پکڑ سکتا ہے۔ تو بچے جو ان سے تھے وہ خوشی سے اپنے باپ سے لپٹ گئے اور ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ دیکھا کس طریقے سے بچے بھی بڑوں کی حکمت کے ساتھ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک انسان اسی طرح راہ راست پر آ گیا تھا، کیونکہ بچے جو ان سے ہیں وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہوتے۔ دیکھیں والعصر، سورہ عصر ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اسی میں دیکھیں ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ خود غرضی ایک بھیڑیے کی مانند ہوتی ہے۔ جو انسان صرف اپنے آپ کو ہی اوپر رکھتا ہے، اپنے فائدے کے لیے سوچتا رہتا ہے، تو ایسے بھیڑیے کی مانند ہوتی ہے یہ خود غرضی، جو خلوص نیت، ضمیر اور کردار سب کو کھا جاتی ہے۔ قوموں کی خود غرضی اسے لالچ، حرص اور فساد کی اس راہ پر لے جاتی ہے جس کا آخری قدم کیا ہوتا ہے، انہیں ہولناک عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب آیا تھا۔ تو ہولناک عذاب ایسی ایک قوم کی کہانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک بددیانتی کے پیکر۔ ایسی قوم معمولی نہیں، ہولناک عذاب ہی کی حقدار تھی۔ زلزلے کا عذاب، چیخ کا عذاب، سائبان کا عذاب جو ان کے جسموں کو خاک میں ملا گیا۔ سرکشی، بددیانتی اور گمراہی نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ تھا ہولناک عذاب، سرکش اور بددیانت قوم کی کہانی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں اسے سننا ہے، سمجھنا بھی ہے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے جو ہیرا پھیری کی طرف لے کر جائیں اور بعد میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ٹھیک، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی سٹوری کے ساتھ، وہ بھی اسلامی، جس میں ہم کوئی نہ کوئی لیسن سیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔